نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو اس دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین مخلوق بنایا ہے، اور اس کی جو بنیاد رکھی گئی وہ اس انسان کے اندر فہم و شعور اور ارادے کی صلاحیت اور اپنی ذمہ داری پر اعمال کی ادائیگی دنیا کی کسی بھی اور مخلوق کو ذمہ دار مخلوق قرار نہیں دیا گیا. ذمہ داری اس انسان کو عطا کی، اور جس کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کو اختیارات بھی دیے جاتے، اس کو معاملات کی سمجھنے کی صلاحیت بھی دی جاتی، اور اس صلاحیت کو استعمال کرنے کا اسے اختیار بھی دیا جاتا. اس لیے انسان در حقیقت نام ہے ایک ایسی ذمہ دار مخلوق کا کہ جو اپنے ارادے سے اپنے معاملات کے فیصلے کرتی، اپنے ارادے کو اپنے فہم و شعور سے کام میں لاتی، اور اگر کسی انسان کا ارادہ چھین دیا جائے، اس پر اس کے ارادے کے برعکس کوئی فیصلہ مسلط کر دیا جائے، اس کے اختیارات ختم کر دیے جائیں، تو گویا اس کو انسانیت سے گرا دیا ہے. انسانوں کا اور حیوانوں کا فرق یہی ہے کہ حیوانات پر انسان کو دسترس دی گئی، وہ ان سے کام لیتا ہے، اس سے اپنے تقاضے پورے کرتا ہے، اور اس پر اپنے اختیار سے جو بھی چاہے فیصلہ کرتا ہے. لیکن انسان اس طرح کی مخلوق نہیں، یہ محض ایک جاندار مخلوق نہیں، بلکہ سوچنے اور سمجھنے والی مخلوق بنا کر اس کو دنیا میں بھیجا گیا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاں تخلیق انسان کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں، بلکہ وہاں پر اس مخلوق کا جو منصب ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کے حوالے سے ذکر کہ میں زمین میں ایک نمائندہ مقرر کرنے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں. تو خلافت کا مطلب ہوتا ہے جس کو اختیارات دیے جائیں، جس کو ذمہ داری دی جائے، جس کو فیصلہ کرنے کی سمجھ دی جائے، اور اس فیصلے کے مطابق عمل درآمد کی اسے صلاحیت دی جائے. اس وجہ سے اس انسان کو اس پوری کائنات میں کسی کا تابع نہیں بنایا، وہ براہ راست اللہ کا بندہ ہے، جس کو قرآن و حدیث میں عبد کہا گیا، عبدیت.
عبد ہونے کا جو اعلان ہے یا لقب ہے وہ کسی اور مخلوق کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے ہے یا فرشتوں کے لیے یا انسان کی تابعیت کے اندر جنات کے لیے، ورنہ دنیا میں بے شمار اللہ کی مخلوق موجود، اور ساری کی ساری مخلوق اللہ کی بات ماننے والی، اس کے حکم کی تابع ہے، لیکن اس کو عبد نہیں کہا۔ یہ منصب اللہ نے اس انسان کو عطا کیا، تو یہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہے، عبدیت صرف اللہ کی ہے، اس عبدیت میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلاۃ کے ذریعے جو سب سے پہلا پیغام دیتا ہے وہ توحید پر ایمان کا ہوتا ہے، اور اس توحید کا مضمون ہی یہی ہوتا ہے کہ اس انسان نے اللہ کے علاوہ باقی تمام کی الوہیتوں کا انکار کرنا ہے، نفی کرنا، کہ اس کا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات، اس کا کوئی رب نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات، اس کا کوئی حاکم نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات۔ اس لحاظ سے اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عبد قرار دے کر، اپنا بندہ قرار دے کر دنیا کی تمام مخلوقات پر غلبہ دی، تمام پر اس کو فوقیت دی۔ اس لیے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس انسان کو اپنا غلام بنائے، کسی مخلوق کو، حتیٰ کہ انسانوں میں سے بھی کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کو اپنا غلام بنا لے اور اس پر اپنی منمانی کرنے لگ جائے، اس سے جیسے چاہے کام لینا شروع کر دے، اس کے ارادے اور اختیار کو بالکل سلب کر لے۔ انسان کا مطلب ہی وہ ہے کہ جو آزادی کے ساتھ اس دنیا کے اندر اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے کرے، کسی اور کی بندگی کا اس میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اس میں مداخلت کرے گا تو اس کے خلاف اس انسان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس کو نہ صرف قبول نہ کرے بلکہ اس کے خلاف مزاحمت۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام ہر دور میں جو بھی اس دور کی طاقت انسانوں کو پست کرتی تھی، ان کو تابع بناتی تھی، ان پر اپنے فیصلے مسلط کرتی تھی، ان کے خلاف انہوں نے لوگوں کو شعور دی، ان کی سوچ بلند کی، ان کو یہ بات سمجھائی کہ تم اس دنیا کے اندر کسی کی بھی تابع فرمان نہیں، کسی کی تم بندے نہیں، کسی کے غلام نہیں۔ انبیاء کی دعوت توحید در حقیقت انسانوں کو ہر قسم کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے، اور وہ اس کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں جو بھی اس دور کے اندر انسانوں کو غلام بنا رہا ہو۔ یہ انبیاء کی تاریخ، ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ، موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ، تمام انبیاء کی تاریخ، وہ دنیا کے اندر انسانوں کی آزادی کے علم بردار ہوتے ہیں اور آزادی کے وہ نمونے ہوتے ہیں۔ وہ چاہے اکیلے بھی ہوں تو بھی وہ اس نظام کی بالادستی نہیں قبول کرتے، اس کو فکری شعوری بنیادوں پر چیلنج کرتے، اس کو عقل و شعور کے میدان میں بے بس ثابت کرتے، بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ صاحب اختیار مخلوق انسان کی ہے،
اور انسانوں میں سے بھی کسی انسان کو دوسرے انسان پر تسلط نہیں دیا۔ توحید کا مطلب یہ، توحید پر ایمان لانے والا دنیا میں کسی کی بالادستی نہیں قبول کرے، کسی بھی صورت میں اس بالادستی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے۔ وہ مسلسل جو اس کو تعلیم دی گئی لا الہ الا اللہ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے زندگی کے ہر شعبے میں جو بھی خود ساختہ یا کسی کا بنایا ہوا خدا ہے اس کا انکار کر۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جد و جہد انسانوں کی آزادی کی جد و جہد، انسانوں کے اوپر سے خوف ختم کرتے، انسانوں پر جو غیر اللہ کا رعب ہوتا ہے اس کو ختم کرتے۔ بڑی سے بڑی طاقت اس دور کی ہوتی ہے اس کو چیلنج کرتے، اس کی بے وقتی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد، آپ کی کاوش، آپ کی محنت کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جد و جہد کا ذکر۔ قرآن کہتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسول، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ان مکہ والوں کی طرف، مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جو تمہارے حالات دیکھ رہا ہے، جو مشاہدہ کر رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بنا کے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ اور مکے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ فرعون کے انجام پہ غور کرو، فرعون تم سے زیادہ طاقت رکھتا تھا لیکن اس کو بالآخر شکست، مغلوب ہوا، لوگوں کی نظروں کے سامنے بے بسی کی موت اس پر آئی۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جد و جہد جو اپنے دور کے فرعون کے خلاف تھی، قرآن نے اس کو ایک مثال کے طور پر پیش کی۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام ہی ایک دیا تھا۔ سب سے پہلے جب ان کو رسول مقرر کیا تو سب سے پہلا پیغام کیا ہے، سب سے پہلی شریعت کیا ہے جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی؟ ہر رسول کو ظاہر ایک پیغام دیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر اسے مبعوث کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کس مشن پر بھیجا گیا کہ اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، سیدھا فرعون کے پاس جاؤ، تمہارا مخاطب اول فرعون ہے، اس لیے کہ وہ انہ طغی، سارے حدود توڑ چکا، کسی قانون کا، کسی آئین کا، کسی اخلاق کا، کسی کا وہ پابند نہیں، وہ انسانی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ اس کو براہ راست جا کر تنبیہ کرو۔ یہ اللہ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلا پیغام ملا۔ اور جا کر اسے کیا کہو؟ اس کی سرکشی کا جو سب سے بڑا طریقہ ہے جس سے وہ اپنے سرکشی کا اظہار کر رہا ہے، وہ بنی اسرائیل پر ظلم و تشدد، بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا ہے، پوری کی پوری قوم، کیا مرد کیا عورت، اور ان کی زندگیوں کے فیصلے کر رہا ہے کہ اس بنی اسرائیل میں سے میں نے ان کی نسل کو ختم کرنا، اور ذہنی طور پر اتنا ان کو پسماندہ کر دیا
کہ ان کے اندر سے انسانیت کی رمق ختم ہو، آزادی کی سوچ ختم ہو گئی، مکمل طور پر رحم و کرم فرعون کا چل رہا، فرعون کے گویا وہ اعلی کار بن، جیسے چاہے ان سے کام لے، جیسے چاہے ان پر ظلم کرے، جیسے چاہے ان کی زندگیاں چھین لے۔ تو سب سے پہلا مشن موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی آزادی کے لیے براہ راست فرعون کے پاس جانے کا حکم کہ آپ اس کے پاس جائیں، اور اس کو جا کر یہ کہ ارسل معی بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجو، بنی اسرائیل کو آزاد کرو، ان پر پابندیاں ہٹاؤ، یہ کہیں سفر نہیں کر سکتے، کہیں آ جا نہیں سکتے، یہ پابندیاں اٹھاؤ، ان کو میں یہاں سے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس لے کر گئے، اور ساتھ ہارون علیہ السلام بھی تھے، دونوں کو اللہ نے بھیجا۔ انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہم دونوں اللہ کے نمائندے بن کر آئے، بنی اسرائیل کو آزادی دو، ہمارے ساتھ ان کو بھیجو، ہم ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ سیدھا سادہ مطالبہ تھا، اگر وہ اس بات کو مان لیتا تو اس میں شاید اس کی کوئی بقا کا راستہ بھی نکل آتا، اس کو سمجھنے کا موقع مل جاتا، سدھرنے کا موقع مل جاتا، لیکن اس نے اس موضوع پر بات کرنا ہی پسند نہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر اس نے سوالات، اعتراضات اٹھانے شروع، ان کو احساس دلانے کی کوشش کی کہ آپ میرے زیر احسان ہیں، آپ کو اس طرح کا مجھ سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو تو غلام نہیں بنایا۔ الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے آپ کی بچپن سے پرورش نہیں کی؟ ہم نے تو آپ کو بڑا اہتمام کے ساتھ رکھا، شاہی خاندان کے اندر رکھا، شاہی ماحول کے اندر رکھا، ہمارا تو آپ پر بہت بڑا احسان ہے۔ لبثت فینا من عمرک سنین، کئی سال آپ ہمارے اندر رہے ہیں، بچپن سے لڑکپن میں آئے، لڑکپن سے جوانی میں آئے، اور پورے اس شاہی ماحول کے اندر پورے پروٹوکول کے ساتھ آپ رہے۔ اس کے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں، مطالبہ تو وہ آدمی کرتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہو، آپ کے ساتھ کیا ہو؟ آپ تو ہمارے ساتھ ہمارے اس نظام کے اندر رہیں۔ تو پہلے اس نے اپنا احسان جتا کے موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کرانا چاہا، اور پھر اس کے بعد جیسے طریقہ کار ہوتا ہے دنیا کے اندر ظالم حکمرانوں، لالچ دو، دباؤ ڈالو، جو طریقہ بھی ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طرح دوسرے کو زیر کرو۔ تو پہلے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ میری نعمتیں، میرے احسانات، میرا آپ کو دیا گیا وہ پورا عرصہ آپ ذہن میں لے کر آئیں کہ کتنے سال میرا آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا، اور ساتھ ہی پھر یہ بات بھی بتا دی کہ آپ کے ہاتھ سے ایک واقعہ بھی ہو چکا، ایک شخص جو ہے آپ کے ہاتھوں سے مارا گیا، وہ بھی ذہن میں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدلے میں تو آپ کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ اس نے پورا ماحول بنایا موسیٰ علیہ السلام پر دباؤ ڈالنے، جو اکیلے ہیں، صرف بھائی ان کے ساتھ، بادشاہ ہے، دربار لگا ہوا ہے، درباری موجود ہے،
سارا اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور وہاں پر یہ ہوا ہے کہ اس کی فرعونیت بول رہی ہے کہ میں نے تم پر احسانات کیے، تمہاری پرورش کی، تمہیں بڑا کیا، اور پھر تمہارا یہ طرز عمل کہ تم نے جرم کیا۔ اس کو سوچ کے بات کرو کہ مجھ سے یہ مطالبہ کرنے کا آپ کو حق نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، جو بھی واقعہ جس کی تم بات کر رہے ہو، ظاہر ہے کہ اس میں میرا کوئی عمد جان بوجھ کے پلاننگ کے ذریعے تو کسی کو مارنا نہیں تھا، ایک غیر ارادی طور پر واقعہ ہوا۔ تو میں تو اس واقعے کے بعد یہاں سے چلا گیا تھا، مجھے تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا، میں اپنے کسی ایجنڈے کے ساتھ تو نہیں آیا۔ اگر میرا اپنا کوئی ذاتی معاملہ ہوتا تو میں تو یہاں سے جا چکا تھا، مجھے یہاں واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، مجھے میرے رب نے گویا کہ اب ایک ٹاسک دیا ہے، فیصلے کی صلاحیت دی، حکم دیا ہے، اور مجھے منصب رسالت پر فائز کی۔ میں اب اس حیثیت میں آیا ہوں۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو ایک جملہ کہا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مظلوم قوم کے ایک آدمی پر انعامات کر کے، احسانات کر کے پوری قوم کو خریدا جاتا ہے۔ تم یہ چاہتے ہو؟ یہ جو تم احسان بتا رہے ہو، جو تم نے مجھ پہ کیا، اس کی قیمت یہ لینا چاہتے ہو کہ ان عبدت بنی اسرائیل، پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا لو؟ یہ کون سا انصاف؟ اگر میرے ساتھ تم نے کوئی اچھا سلوک کیا تو میرے ساتھ معاملہ کرو، اس کی قیمت یہ لینا چاہتے ہو کہ میں اس پہ خاموش ہو جاؤں کہ اس نے میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، اچھا سلوک کیا ہے، اور میں اپنی قوم کی غلامی کا سودا کر لوں، خاموشی اختیار کر؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ ایک بات سمجھا دی گئی کہ کوئی بھی شخص اپنے قوم کے مفاد پہ کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا، اس بنیاد پر کہ میں کسی نظام کا حصہ ہوں اور اس نظام نے مجھے فلاں فلاں کوئی مراعات دے دی ہیں تو میں تو اس کا زیر احسان ہوں، میں اپنی قوم کے ساتھ نہ کھڑا ہوں۔ یہی تو سب سے بڑی غداری ہوتی ہے۔ یہی تو فرعون نے حربہ یہاں پہ چلایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا احساس دلایا جائے، یا اپنی طور پہ شرمندہ کیا جائے، یا ان کو خوف زدہ کر دیا جائے کہ وہ قومی مشن سے ہٹ جائے، وہ اپنی ذات کی فکر میں لگ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر کہہ دیا کہ تلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل، کہ یہ جو نعمت احسان جو تم مجھ پہ جتا رہے ہو، اس بنیاد پہ پوری بنی اسرائیل کو غلام بنانا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس قوم کی آزادی کی جدوجہد، یہ چیز قطعاً رکاوٹ نہیں بن سکتی کہ تم نے کیا کیا تھا۔ اور ظاہر اس وقت بھی اس کا مقصد احسان کرنے کا اپنے حوالے سے، جیسے ابتدا کے اندر جملے قرآن نے ذکر کیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام شیر خارگی کی حالت میں وہ پہنچے تو باقاعدہ وہاں بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ فائدہ دے دے، کیونکہ فرعون لا ولد تھا، اس کو یہ بھی فکر تھی کہ بعد میں نظام چلانے کے لیے کوئی خاندان کا آدمی موجود نہیں، تو اس نے تو اپنے مفاد کے تحت سب کچھ کیا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات واضح کر دی کہ اپنی قوم کی آزادی پر کسی قسم کا ان معنوں میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا کہ انسان شخصی طور پر اپنا دیکھے کہ میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، میں تو معاشرے کے اندر معاشی حالت میری اچھی ہے، سماجی میری حیثیت بنی ہوئی ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں قوم کے مسائل پر بات کروں۔
آج یہی ذہنیت ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے اندر منتقل کی جاتی کہ آپ کو ان مسائل سے کیا تعلق ہے؟ غربت کے موضوع پہ آپ بات کرتے ہیں، بیماری پہ آپ بات کرتے ہیں، پسماندگی پہ بات کرتے ہیں، آپ کو تو اچھے خاصے وسائل حاصل ہیں، آپ کی رہائش بڑے اچھے علاقے کے اندر موجود ہے، آپ کا بڑا اچھا سوشل اسٹیٹس ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ اپنی زندگی انجوائے کریں۔ یا آج بھی یہی سبق دیا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر ایسے افراد کی اکثریت کو اپنے ذاتی مفاد کا قیدی بنا کر قومی جدوجہد سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ انبیاء کی سیرت یہ ہے کہ وہ قوم کے لیے جدوجہد کرتے، ذاتی طور پہ وہ اعلیٰ خاندان کے ہوتے ہیں، ذاتی طور پر ان کی بڑی اچھی سماجی حیثیت ہوتی ہے، کسی بھوکے ننگے خاندان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہوتا، کیونکہ پسماندہ ہوں، گئے گزرے خاندان سے تعلق ہو، اور اس وجہ سے ان کے اندر رد عمل ہو، ایسی کوئی چیز نہیں۔ بعثت سے پہلے ہر نبی اس سوسائٹی کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ باشعور فرد سمجھا جاتا، لوگ اس سے رہنمائی لیتے ہیں، اس سے مستقبل کے حوالے سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، یہ باصلاحیت نوجوان ہے، یہ ہماری قوم کی قیادت کرے، اس کی کسی درجے کے اندر کوئی ذاتی محرومیاں نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے وہ اس دور کے نظام کے خلاف یا حکمران کے خلاف دعوت دیتے، وہ قوم کی خاطر دعوت دیتے، اس سے لوگوں کی حالت نہیں دیکھی جاتی، وہ ان کمزوروں کی آواز بنتا، ان کے لیے اس کی ساری زندگی وقف۔ تو ایک نبی کا اسوہ یہی ہوتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی تاریخ دیکھ، کسی کو کوئی ذاتی مسئلہ نہیں کہ جس کی وجہ سے اس میں رد عمل آ گیا ہو، اور اس لیے اس نے وہاں پر دین کی دعوت دینی شروع کر دی ہو، اور جتنے بھی بالادست طبقے ان کے خلاف اس نے آواز اٹھائی، اپنی ذات سے بالا تر ہو، کیونکہ ہر نبی کی بڑی بنیادی بات قرآن نے نقل کی ہے کہ میں نے تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں لیا، کہ تمہارے بل بوتے پہ میں نے کوئی اقتدار لینا ہو، کوئی مالی فائدے لینے ہوں، کوئی اپنا میں نے سوشل اسٹیٹس بہتر کرنا ہو، مجھے کسی قسم کا کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور انسانیت کی خدمت کی جدوجہد۔ تو بہرحال انبیاء کی جدوجہد در حقیقت انسانیت کو اس دور کا جو بھی جبر ہوتا ہے اس سے آزادی دلانے کی، کیونکہ دین کا نظام کبھی بھی غلامی کے ماحول میں نہیں چلتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو تورات دی، وہ بھی اس وقت دی جب فرعونی نظام ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا۔ جب آزاد ماحول میں بنی اسرائیل کو سانس لینے کا موقع ملا، اب ضرورت پیش آئی کہ ان کو قوانین دیے جائیں، ان کو تعلیم دی جائے، ان کو ایک نیا نظام دیا۔ پہلے پرانے نظام کو توڑا گیا، ختم کیا۔ گویا اس وقت کی شریعت ہوتی یہی ہے کہ اس فرسودہ نظام سے نکلو، اس سے لوگوں کو نکالو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت کا بڑا حصہ ہے وہ مدینہ میں نازل ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر تو بنیادی بات کہ لوگوں کو توحید کی بات سمجھو، لوگوں کے نظریات درست، ان کی سوچوں کو بلند کرو، ان کے رویوں کو، ان کے اخلاق کو اعلیٰ بناؤ، وہاں یہ محنت ہو رہی۔ عملی احکامات تو اس میں بہت کم۔
اور ان عملی احکامات کا ایک مطلب در حقیقت نظم و ضبط پیدا کر، جوڑ پیدا کر۔ تو گویا انبیاء کی بنیادی جدوجہد انسانوں کی آزادی کے لیے، اور آزادی کا مطلب کیا ہے کہ انسانوں کو یہ شعور مل جائے کہ ہم کون ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ انبیاء کی تاریخ ہے، اور انبیاء کے راستے پہ جو بھی چلا ہے اس کی تاریخ بھی یہی کہ اس نے کبھی بھی غلامی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ غلامی کی جو بھی شکل پیدا ہو، اس خطے کے اندر جب غلامی مسلط ہوئی، انگریز آ گیا، سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تجارت کے نام پہ، لیکن وہ تجارت کے بھیس کے اندر ڈاکو تھے۔ انہوں نے یہاں کے حکومتی نظام پہ قبضہ کیا، چونکہ لوٹ مار کی ذہنیت تھی، انہوں نے اس پورے خطے کو غلام بنا کر اس کو خوب بھنبوڑا ہے، نوچا ہے، لوٹا ہے، تباہ کیا۔ یہاں پر جو مسلمانوں کا نظام تھا، جو دنیا کے پیرامیٹرز ہیں، دنیا کے معیارات ہیں، ان کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہندوستان کی معیشت تھی۔ پورا معیشت کا نظام تھا، یہاں سے سب سے زیادہ دنیا کو برآمدات ہوتی تھی، باہر سے چیزیں کم آتی تھی، اس کوالٹی کی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اور انگریز نے آ کر یہاں کی جو دیسی صنعت تھی، جو ہاتھ کی صنعت تھی، وہ بھی اس سے برداشت نہیں، حالانکہ اس کے پاس تو مشینی صنعت تھی۔ بظاہر مشینی صنعت کا اور دستی صنعت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، کہ مشینی صنعت جتنی تیزی سے پیداوار دیتی ہے، دستی صنعت تو نہیں دیتی، لیکن دستی صنعت کی جو کوالٹی تھی اس کے آگے مشینی صنعت کی پیداوار کو حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ اس خطے کو اپنی منڈی بنانے کے لیے اس نے یہاں کے ان دستکاروں کو، جن کے پاس فن تھا، ہنر تھا، جو ہاتھ سے گویا کی چیزیں بناتے تھے، ان کے ہاتھ، ان کے انگوٹھے کٹوائے۔ یہ کہتے ہیں نا ہماری تو مقابلے کی معیشت ہوتی ہے، ہم تو صحت مند مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلے میں ہم کمپیٹ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مقابلہ کرتے نا، تمہارے پاس تو مشین تھی، تم اپنی مشین کی بنی ہوئی چیزوں کو لے آتے، مقابلہ کرتے۔ تم نے یہاں کے دستکاروں کی، سینکڑوں دستکاروں کی، جن کے پاس ہنر تھا، فن تھا، جن کے ہاتھوں کے اندر وہ انگلیاں، وہ ہاتھ، وہ انگوٹھے کاٹے ہوئے، تاکہ ساری صنعت ختم ہو جائے اور زبردستی اپنی صنعت کی پیداوار یہاں پہ مسلط کی۔ اس جبر کے ساتھ یہاں پہ یہ نظام قائم ہے۔ یہاں کے وسائل کو بری طرح لوٹا گیا۔ اس وقت کا برطانیہ ننگ دھڑنگ تھا، وسائل نہیں تھے اس کے پاس، ساری لوٹ کی صنعت سے اس نے اپنی معیشت کھڑی کی۔ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ اس کے یہاں کے آنے سے پہلے برطانیہ، انگلینڈ وغیرہ جو بھی، ان کے کیا حالات تھے، معیشت کے کیا حالات تھے، معاشرت کیسی تھی، رہن سہن کیسا تھا، ان کا جو بھی شہری ڈھانچہ ہے وہ کیسا تھا۔ یہاں سے لوٹ مار، وسائل تیزی کے ساتھ یہاں سے منتقل کی۔ پورا ہندوستان، جو پورا بر صغیر، بر اعظم جس کو کہنا چاہیے، یہ سارا جتنا آج 7-8 ملک بنے میں، پورا ایک بر عظیم تھا۔ ان وسائل کو بری طرح لوٹا گیا، حتیٰ کہ اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں انگریز ایک موجود تھا یہاں پر،
مدراس ریونیو بورڈ کا صدر تھا، جان سلیون، باقاعدہ اس کا ایک جملہ موجود ہے، ریکارڈ پہ، کہ ہمارا جو سسٹم ہے جو ہم چلا رہے ہیں اس کی مثال ایک اسفنج جیسی ہے جو پانی چوستا ہے، اسفنج جیسی ہے جو دریائے گنگا کے کنارے سے ساری اچھی چیزیں چوستا ہے اور دریائے ٹیمز کے کنارے پہ جا کے نچوڑ دیتا۔ یہ ایک ریونیو کا آدمی ہے، ریونیو بورڈ کا آدمی ہے، انگریز ہے، جو یہاں پر رہا اور پھر اس کی وفات اپنے ملک میں جا کے ہوئی ہے۔ اس کی یہ رپورٹ موجود ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، جیسے آدمی اسفنج سے کسی جگہ سے چیزیں چوس کے دوسری جگہ پہ نچوڑتا ہے، تو ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہم نے ہندوستان کو اس طرح پوری طرح چوسا اور اپنے ملک میں جا کے ساری دولت کو نچوڑ۔ اسی اصول میں پورا سسٹم چلا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بات براہ راست برطانوی بادشاہت آ گئی، اسی طریقے کو اختیار کیا، اور ریکارڈ بھی چیزیں موجود ہیں کہ یہاں سے کیسے لوٹ مار، جو ماہرین ہیں ان شعبوں کے، معیشت کے ماہرین ہیں، تاریخ کے ماہرین ہیں، ان کی ریسرچ موجود ہے۔ ایک اور ماہر معیشت ہے، خاتون ہے، اتسا پائٹنک، اس نے پوری کتاب لکھی ہے۔ اس کا جو اندازہ ہے کہ اس خطے سے تقریباً 45 ٹریلین ڈالر لوٹا گیا۔ وہ اس مضمون کی ماہر ہے، معیشت کی ماہر ہے، کہ 450 کھرب کے قریب لوٹ مار کی، جو اس کے حساب کتاب میں آ گئی۔ یہ ہے خطہ جس کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت لوٹا گیا، اور اس لوٹ مار سے برطانیہ نے اپنا عالمی نظام چلایا۔ سپر پاور تھا اپنے زمانے میں، یہ کہاں سے سورسز آئے؟ جو دنیا پہ اس نے حکومت کی، دنیا میں اس نے جنگیں کی، یہ وسائل کہاں سے لوٹے؟ یہ آپ کے اس خطے سے لوٹے۔ یہ ہمارا خطہ کوئی بھوکا ننگا خطہ نہیں تھا۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ دنیا کی نمبر 1 معیشت تھی اس وقت، جیسے آج دنیا کے اندر امریکہ نمبر 1 اور چین نمبر 2 ہے معیشت کے اعتبار سے، اس وقت ہماری معیشت پہلے نمبر پہ تھی۔ اور ان باہر کے بھیڑیوں نے آ کر ہمارے اس پورے خطے کو تباہ کر، معیشت کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، اجنبی زبان میں تعلیم مسلط کر دی، تاکہ یہاں کا سارا پڑھا لکھا طبقہ جاہل بن۔ یہاں کی زبان میں تعلیم ہوتی تھی، یہاں کی جو تعلیم کی زبان تھی وہ فارسی تھی، یہاں کے لوگ فارسی پڑھتے تھے، کیا ہندو کیا مسلمان، اسی میں خط و کتابت ہوتی تھی، اسی میں کتابیں لکھی جاتی تھیں، اسی میں ہدایات جاری ہوتی تھیں، معاشرے کی مارکیٹ کی زبان تھی۔ اس ساری زبان کو لپیٹ کر ایک باہر کی زبان مسلط، جس کو یہاں کوئی جانتے ہی نہیں، اور اس کے نتیجے میں اعلان ہو گیا کہ یہ سارا خطہ جاہل ہے۔ آج کوئی برطانیہ میں جا کر اردو کو ذریعہ تعلیم بنا دے، کیا سارا برطانیہ جاہل نہیں ہو جائے گا؟ اگر جہالت کا یہ پیمانہ ہے، اس بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے، تو یہ باہر کا جو نظام تھا، برطانیہ کا نظام جو تھا، یہ مکمل طور پر اس خطے کی تباہی کا نظام، اس کے خلاف یہاں پر جدوجہد آزادی شروع، اور کن لوگوں نے شروع کی؟
جن کا اس نظام سے کوئی مفاد نہیں تھا، وہ لوگ نہیں تھے جن سے کوئی منصب چھین لیا گیا تھا یا بے روزگار کر دیا گیا تھا یا ان سے کوئی عہدہ لے لیا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا اس خطے کے اندر لوگوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، فکر و شعور کے حوالے سے، اس کی رہنمائی کے حوالے سے ان کا تعلق، جن کو ہم کہتے ہیں وہ علماء حق تھے، جو حق کی بات کرتے تھے، جنہوں نے اس وقت اس انگریز کے خلاف سب سے پہلی بات یہ کی کہ اس ہندوستان کا اسٹیٹس طے کرو، یہ ہے کیا۔ اب ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے؟ اس آنے والے نظام کو قبول کر لینا چاہیے یا اس کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے؟ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس وسائل تھوڑے ہیں، نہیں، طاقتور حکمران ہیں، ہر قسم کا جھوٹ بولنا، ہر قسم کی سازش کرنا، ہر قسم کا حربہ اختیار کرنا ان کے یہاں جائز۔ تو سب سے پہلے کو ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین، وہ حالات کا جائزہ لیتے کہ بظاہر بادشاہ شاہی قلعے کے اندر موجود ہے، احکامات اس کے دستخط سے، اس کی مہر سے جاری ہو رہے ہیں، لیکن اس کی صرف ایک علامتی حیثیت، حکم کمپنی بہادر کا چل رہا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی آرڈر جاری کر رہی ہے۔ آرڈر جاری کرتے وقت کہہ دیا جاتا تھا کہ بادشاہ بھی موجود ہے، کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، حکم کمپنی بہادر۔ اب سطحی ذہن رکھنے والا تو کہے گا جب ملک بادشاہ کا ہے تو ٹھیک ہے، بادشاہت موجود ہے، مسلمان بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن توجہ دلائی گئی کہ سسٹم کس کے پاس ہے؟ حکم کمپنی بہادر کا چل رہا ہے، لہٰذا اب یہاں پر رہنے والوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ اس کے خلاف جدوجہد ہو۔ یہ ایک شرعی اصطلاح ہے جس کو دارالحرب کہا جاتا ہے۔ دارالحرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نظام کے خلاف آپ کو جدوجہد کرو۔ اب آپ نے اس کو ذہنی طور پر قبول نہیں کرا، ہمارا نظام ختم ہو چکا، چاہے بادشاہ سلامت بیٹھے۔ یہ ہے سب سے پہلا گویا کہ پیغام اس خطے کے اندر کہ اب اس ہندوستان کا اسٹیٹس کیا ہے، کسی کو کوئی اور نہیں سمجھ سکا۔ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب سمجھ رہے، وہ ولی اللہ جماعت سمجھ رہی کہ اب صورتحال وہ نہیں رہی، اب بہت بڑی تبدیلی آ چکی، اور اس کے خلاف شعور پیدا کرنا، اس کے خلاف تنظیم پیدا کرنا، اجتماعیت پیدا کرنا ضروری ہو چکی۔ دارالحرب قرار دینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، لڑنا بھڑنا شروع کر دو۔ بات ہے کہ سب سے پہلے ذہنی طور پر بیداری پیدا، فیصلہ کر لو کہ اب یہاں پر تمہیں کس طرح رہنا ہے، کیا طور طریقہ اختیار کرو۔ وہ وہاں سے وہ جدوجہد شروع ہوتی، اور بغیر کسی سود و زیاں کے کہ کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، ان چیزوں سے بالا تر ہوگا کہ ہم نے آزادی کے لیے جدوجہد، اور یہی جذبہ انہوں نے غیر مسلموں میں منتقل۔ چنانچہ آپ دیکھیں 1857 میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جدوجہد ہوتی ہے، جو آزادی کی جنگ لڑی جاتی ہے، جس کو انگریز غدر کہتا ہے، غدر کا مطلب بغاوت کی، ہمارا جائز نظام ہے، ان لوگوں نے بغاوت کی۔ اندازہ کریں کہ کس طرح حقائق مسخ کر دیے جاتے کہ ایک باہر سے آنے والا نظام، باہر سے آنے والی فوج اور مقامی لوگوں کی جدوجہد
کو غدر کہہ رہی ہے، حالانکہ یہ خود غدار ہے. یہ باہر سے آ کے ایک ملک کے نظام پہ قبضہ کر رہے ہیں، اور ہمارے کئی لکھنے والے بھی اس کو غدر لکھ دیتے. تو وہ جو جنگ آزادی ہے اس کے اندر آپ کو ہندو بھی نظر آئے گا مسلمان کے ساتھ ساتھ. یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہاں کا ہندو مسلمانوں کی اس دور کو، اس نظام کو اپنا سمجھتا تھا. حالانکہ مسلمان بھی باہر سے آئے تھے، باہر سے آنے کے باوجود انہوں نے ہندوستان کو ہندوستان کے طور پہ قبول کیا. انہوں نے اپنے کوئی باہر کے مفادات نہیں رکھے کہ ترکستان سے آئے ہوں، ازبکستان اور تاجکستان وغیرہ سے، اور یہاں سے لوٹ مار کر کے وہاں لے جاتے ہیں. وہ وہاں سے آئے، وہاں سے علم لے کر آئے، ثقافت لے کر آئے، بہت کچھ دیا ہندوستان. یہیں رہے، یہیں کے آب و ہوا میں نشو و نما پائی، یہیں رشتے ناطے کیے، یہیں دفن ہو. ہندوستان کو، بر صغیر کو بنانے والے لوگ. آپ اس دور کو اگر نکال دیں تو ہندوستان جو ہے وہ زمانہ تاریخ میں کھڑا ہو. تو یہاں کی لوگوں نے، چاہے وہ مسلمان تھے اور چاہے غیر مسلم تھے، اور ظاہر اکثریت اس وقت بھی غیر مسلموں کی تھی، انہوں نے مسلمانوں کے نظام کو اپنا نظام سمجھا کہ یہ ہمارا ہے. اسی جب انگریز نے اس نظام کو توڑا ہے، ختم کیا ہے، تو اس کا ریئیکشن صرف مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلموں میں بھی ہو. اس فوج نے، جس فوج نے بغاوت کی تھی انگریز کے خلاف، اس میں بڑی تعداد ہندو کی، ریشو کے اعتبار سے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا نظام ہے جس پر باہر کے لوگ حملہ آور ہو چکے. تو مسلمانوں نے جس علاقے میں بھی حکومت کی تو وہاں کے لوگوں کے دل جیتے، کیونکہ وہ لوٹ مار کرنے نہیں آئے، وہ ان کو بہت کچھ دینے آئے. جہاں بھی مسلمان گئے وہ ان کے پاس علم لے کر گئے، اخلاق لے کر گئے، کردار لے کر گئے، سسٹم لے کر گئے، عدل لے کر گئے، امن لے کر گئے. پوری دنیا کی تاریخ ہے. ان کے مذہب کو نہیں چھیڑا، ان کے عقائد کو نہیں چھیڑا، ان کے مندروں گرجوں کو نہیں چھیڑا، لیکن ان کے سسٹم کے اندر ظلم کو برداشت نہیں. اس طرح وہ جدوجہد شروع ہوتی ہے آزادی کی. اس خطے کے اندر آزادی کی جدوجہد کی جو بنیادیں ہیں وہ ہمیں اس دور سے تلاش کریں جو 19ویں صدی کا آغاز ہے، وہاں سے شروع ہو، جس میں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید کی تحریک، اسی آزادی کی منزل کی طرف بڑھنے والی تحریک. اور جب انگریز کی یہاں پر آمد ہوئی 1857 میں، اس نے جنگ لڑی، اس کے خلاف بھی میدان کے اندر یہی لوگ، ساری ریکارڈ کے اندر چیزیں موجود، اور شکست کھانے کے باوجود ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے کہ حالات سے سمجھوتا کر لیں، جو کچھ کرنا تھا ہم نے کر لیا، کچھ ہوا تو نہیں، چلیں اب اپنی کوئی مصروفیت، جتنا تھوڑا بہت دین کا کام ہو سکتا کر لیتے. یہ سوچ نہیں اختیار کی. انہوں نے کہا آزادی کی فکر پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، میدان سے پسپا ہو گئے، میدان میں مقابلہ کرنے کی اب صلاحیت نہیں رہی، اب ہم نے لوگوں کے ذہنوں پہ کام کرنا، ذہنوں کو پستی سے بچانا، آزاد ذہن پیدا کرنے. اور اسی مقصد کے لیے باقاعدہ دیوبند کے اندر وہ دینی ادارہ دارالعلوم کا وجود میں آتا. وہ محض تعلیمی ادارہ نہیں ہے، وہ اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے تربیت کا ادارہ ہے. اور جو بھی اس دارالعلوم کو جانتے ہیں، اس کی تاریخ کو جانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. یہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں، باقاعدہ یہ گویا کہ ریکارڈ پہ موجود ہے، علی الاعلان موجود ہے
کہ جب دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن ہوا اپنے قیام کا، تو اس میں انہوں نے بطور مہمان خصوصی ہندوستان کے وزیر اعظم کو بھی بلایا، پروٹوکول کا تقاضا تھا۔ اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی۔ اندرا گاندھی نے خود تقریر کرتے ہوئے کہا، میں نے خود سنا، کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں 2 بڑے ادارے ہیں، ایک کانگریس اور ایک یہ دارالعلوم۔ اگر یہ 2 ادارے نہ ہوتے تو آج ہندوستان اسی طرح غلام ہوتا۔ وہ آزادی کا ادارہ تھا، فرقہ وارانہ ادارہ نہیں تھا۔ بدقسمتی ہے کہ آج اس کو فرقہ بنا دیا، اس سے نسبت رکھنے والے اس کو فرقہ سمجھتے ہیں، مخالف بھی اس کو فرقہ سمجھتے ہیں۔ وہ تو آزادی کی درسگاہ تھی، اسی لیے وہاں کا جو سب سے پہلا طالب علم ہے، جس کو دنیا شیخ الہند مولانا محمود حسن کے نام سے جانتی، پہلے طالب علم، جب یہ مدرسہ شروع ہوا تو 2 آدمی تھے، ایک استاد ایک شاگرد، دونوں کا نام محمود تھا۔ ملا محمود نے طالب علم محمود کو تعلیم دے کر اس مدرسے کا آغاز کیا، اور وہ تعلیم وہ گویا کہ دنیا آج اس کو شیخ الہند کے نام سے جانتی۔ انہوں نے اس ادارے میں پڑھا بھی، پڑھایا بھی، پوری زندگی اس کو دی، لیکن یہ چیز ان کے ذہن میں ہمیشہ رہی کہ یہ ادارہ کس لیے بنا تھا۔ یہ حصول آزادی کے لیے، لوگوں کی ذہن سازی کے لیے بنا۔ یہاں سے ایسے افراد تیار کرنے ہیں جو آزادی کی جدوجہد کریں، اس ملک کو آزاد کریں، اور اسی مقصد کے لیے شیخ الہند بڑھاپے کی حالت دین کا کام کر رہے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور دینی سرگرمیاں موجود ہیں۔ اس پہ اکتفا کر کے نہیں بیٹھ گئے کہ دین کا کام تو ہو رہا ہے، صبح شام میں اللہ اللہ کے رسول کی باتیں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، ہر سال ایک بڑی تعداد طالب علموں کی نکل رہی ہے، یعنی آزادی کے بغیر تو اس مسئلے کا حل نہیں۔ وہ انتہائی بڑھاپے کی حالت میں فیصلہ کر کہ ہمیں کوئی تحریک چلانی پڑے گی آزادی کی، اور اس کے لیے وہ ایک بڑا منصوبہ تیار کرتے ہیں کہ ہم خلافت عثمانیہ سے تعاون حاصل کر کے اس خطے کی آزادی کا اقدام، جو اس وقت خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ترک کے اندر موجود، اور وہ بڑا منصوبہ جس کو دنیا تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانتی، ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، بڑی تفصیلات۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اس خطے کی آزادی کے اندر جن لوگوں کا کردار ہے، آج ان کا تعارف کہاں ہے؟ کیا ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ان حضرات کا کوئی نام ہے؟ ان کا کوئی تعارف ہے؟ جو آپ مطالعہ پاکستان پڑھا رہے ہیں اس میں تو کوئی تاریخ نہیں ہے۔ وہاں تو آپ کہتے ہیں کہ 1 سال ہم نے قرارداد پاس کی تھی اور اس کے 7 سال کے بعد ملک بن گیا تھا، اور ہم نے ملک ایسے بنایا کہ کوئی نکسیر بھی نہیں پھوٹی، ہماری کوئی قیادت کبھی جیل نہیں گئی، ہم نے پاکستان بنایا۔ یہ آزادی کے لیے اتنی آسانی کے ساتھ آزادیاں ملتی ہیں دنیا میں، اس میں نسلیں لگتی ہیں، قربانیوں کی تاریخ ہوتی ہے، اس قربانی کی تاریخ کا کوئی مطالعہ نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں۔ آج 14 اگست ہے، پاکستان کو بنے ہوئے 79 سال ہو رہے ہیں، تو آج لمحہ فکریہ ہے کہ سوچا جائے کہ اگر اس خطے میں آپ بیٹھے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں میں نے ملک بنایا ہے، تو اب یہ آزادی اگر آپ نے لی ہے تو یہ کس نے لے کر دی؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، اور کس لیے لی تھی آزادی؟ کیا مقصد تھا؟ صرف یہ مقصد تھا کہ ہماری شکل کے لوگ صدر وزیر اعظم بنے، کہ گوروں کی جگہ پر گندمی رنگ کے لوگ یہاں بیٹھ جائیں، اس لیے آزادی لی تھی، اور نظام وہی چلتا رہے۔
بدقسمتی سے وہی سسٹم جس کو انگریز نے یہاں پر غلامی کے لیے بنایا تھا کہ میں نے یہاں کے لوگوں کو کیسے غلام بنا کے رکھنا ہے، کیسے پست رکھنا ہے، کیسے ان کو پریس کر کے رکھنا ہے، وہی نظام آج بھی موجود ہے۔ اور اس نظام کو چلانے والے ادارے اسی مشن پر کام کر، وہ نوآبادیاتی مشن، وہ جو برٹش سامراج کا مشن، اسی طرح کے فرعون آپ کو دفتروں کے اندر ملیں گے، سسٹم کے اندر ملیں گے، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ملیں گے، جو اپنی مراد بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اب جج صاحبان کی مرادیں بڑھ گئی، یہ کیا تیر مار رہے ہیں، کون سا انصاف دے رہے ہیں۔ جیسے وہاں پر مظلوم کے ساتھ بے وقتی ان جگہوں پہ ہو رہی ہے، جس کا بھی واسطہ ہے جا کے دیکھ سکتے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، تنخواہیں، مراعات، الاؤنسز بڑھائے جا رہے ہیں، قرضے لیتے ہیں اور ان قرضوں کے ذریعے اپنے اللہ تللے پورے کرتے، وہ قرض ہمارے گردن میں بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آزادی کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ آزادی کا مطلب ہوتا ہے قوم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنے فیصلے کرے۔ آج ہم اپنے ملک کا کوئی فیصلہ بھی باہر کی طاقتوں کی منظوری کے بغیر نہیں کر سکتے، کہ کوئی بجٹ اپنے وسائل کے بلبوتے پر کوئی بنا کے دکھا دے، قرض کے بغیر آپ چل ہی نہیں پاتے۔ آپ کے سیاسی فیصلے یہاں نہیں ہوتے، وہ لندن میں ہوتے۔ آپ کے ملک کے حکمرانوں کے اثاثے یہاں نہیں ہیں، وہ تو اس دور میں اس نے جان سلیون نے کہا تھا کہ یہ اسفنج ہے اور یہاں سے چوستا ہے وہاں پہ نکال دیتا ہے، یا وہ اسفنج ابھی تک لگا ہوا ہے۔ آپ کے حکمران یہاں سے وسائل لوٹتے ہیں اور اس اسفنج کے ذریعے جا کے کسی نے دبئی کے اندر، کسی نے لندن کے اندر، کسی نے کسی یورپ کے اور ملک میں، کسی نے سنگاپور میں اپنی جائیدادیں بنا رکھی۔ سسٹم تو وہی چل رہا ہے، وہی لوٹ مار چل رہی ہے جو اس زمانے میں چل رہی تھی۔ چلے اس وقت ہم یہ تو کہتے ہیں باہر کے لوگ ہیں، ان کا اس خطے سے تعلق نہیں، ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے کلچر سے کوئی تعلق نہیں۔ اب تو آپ کے کلچر والے، آپ کے مذہب والے، آپ کے ہم رنگت وہ لوٹ مار کر اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کر، اور فیصلے جو کرتے ہیں بڑے مزہ کا خیز قسم کی کرتے، کہ صبح شام آپ کے پیٹرول کے ٹائم چیزیں بڑھتی رہتی ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسا گویا کہ لوگوں کی نفسیات سے کھیل۔ اس چیز کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزادی کا مقصد کیا تھا، کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنے قوانین بنائیں، اپنے ادارے بنائیں، یہاں کے لوگوں کو باہر جا کے مزدوری نہ کرنی پڑے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ باہر جائیں تاکہ فائدہ ہمیں ہو۔ دنیا اس پہ پریشان ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک کا جو دماغ یا برین ہوتا ہے وہ باہر کیوں جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو برین ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم اپنا دماغ باہر بھیج رہے ہیں کمائی کرنے کی۔ جس نظام کی یہ حالت ہو کہ جو اپنے نوجوانوں کو ذریعہ بنا رہا ہے کہ ان کی کمائی سے ہم نے اپنے اللہ تللے پورے کر، یہاں کا نوجوان کس قسم پرسی میں باہر جاتا ہے، کس طرح وہاں زندگی بسر کر رہا ہے، کس طرح شب و روز اپنی انا کو، عزت نفس کو وہ مجروح کرتا ہے اور پیسے جمع کر کے اپنے ملک بھیج رہا ہے، اور وہ پیسے یہاں پر ہمارے حکمرانوں کے ہاتھوں میں ان کی عیاشیوں پہ خرچ ہو رہے۔ تو آزادی کا دن مناتی ہیں قومیں، وہ جائزہ لیتی ہیں کہ ہم نے آزادی حاصل کر کے کتنے قدم ہم نے سفر کیا اور مزید ہم نے کہاں پہ جانا۔ ہم آزادی کا دن منا کے ذرا جائزہ لے لیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو کتنا قرض تھا
اور آج کتنا قرض ہے۔ پاکستان جب بنا تھا تو امن کی کیا حالت تھی اور آج کے امن کی حالت کیا ہے۔ پاکستان جب بنا تھا تو لوگوں کے آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ناطے تعلقات کیسے تھے، آج کیسے ہیں۔ کسی ایک شعبے کا جائزہ لے لیں۔ جس ملک کے نظام میں جو دو بڑی بنیادی چیزیں کسی بھی ملک کے نظام کے اندر انسانی آبادی کے لیے، ایک اس میں تعلیم کا نظام ہوتا ہے، ایک صحت کا نظام، سب سے اساسی بنیادی چیزیں یہ ہوتی، باقی باتیں بعد میں۔ کہ آزاد ملک کوشش کرتا ہے کہ اپنے ملک کے ہر شہری کو تعلیم دے، ہر قیمت پر دے، اور ہر آدمی کی صحت کو انشور کرے۔ یہ بنیادی ذمہ داری سسٹم۔ اور ہم اپنے بجٹ کا کتنا خرچ کر رہے ہیں، یعنی جو ان کے اپنے اعداد و شمار جو وہ بیان کر، اس میں سے کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنے لوٹتے ہیں، کتنا کیا کچھ کرتے ہیں، وہ علیحدہ موضوع۔ جو ان کا اپنا جو ڈیٹا دیا ہوا ہے کہ ہم 8.8% تعلیم پر اور اتنا ہی صحت پہ خرچ کر، آپ اندازہ کریں کہ 100 میں سے اس کا بھی آپ اشاریہ نکال رہے ہیں، 1% بھی نہیں ہے، اس کی بھی آگے تقسیم ہو رہی ہے، اس 1% کا کہ آپ 10ویں حصے میں سے 8 حصے خرچ کریں۔ یہ ہم تعلیم کے ساتھ کریں، یہی صحت کے ساتھ کریں۔ جو دنیا نے طے کیا ہوا ہے، دنیا کا جو سٹینڈرڈ ہے کہ کم سے کم 4% تعلیم پہ خرچ ہونا چاہیے۔ انڈیا بھی کر رہا ہے، سری لنکا بھی کر رہا ہے، بنگلہ دیش بھی کر رہا ہے۔ اس پورے خطے کے اندر سب سے کم درجے میں آپ کے ہاں تعلیم اور صحت کو حکومت کی طرف سے یہ امداد مل رہی ہے۔ اس لیے تو آپ کے تعلیمی ادارے آؤٹ سورس، صحت کے ادارے آؤٹ سورس، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ کہتے ہیں حکمران کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تعلیم دیں، صحت کا خیال رکھیں، ہمارا یہ کام ہی نہیں۔ کام کیا ہے تمہارا؟ یہ سسٹم کہتے کس چیز، نظام کس چیز کو کہتے؟ صرف فورسز بنا دینا۔ ایک امن و امان کے مسئلے پر کتنی فورسز بنا دیں اور ان کو من چاہے اختیارات دے دیے، جیسے چاہے انسانی زندگی ان سے کھیلتے رہے۔ اس کو سسٹم کہتے۔ تو آج یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنا موازنہ ان قوموں کے ساتھ کریں جو ہمارے ساتھ آگے پیچھے آزاد ہوں۔ اپنے دشمن ملک سے موازنہ کریں، ہر چیز میں موازنہ کرتے ہیں نا ان کے ساتھ۔ تو جس چیز میں آپ آگے نکل گئے بہت اچھی بات، آپ نے ان کے جہاز گرا دیے بہت اچھی بات، باقی چیزوں کو ہی موازنہ کرنا۔ موازنے کا تو مطلب ہے اوور آل سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں، موازنہ کریں۔ سری لنکا کے ساتھ کر لیں، آپ سے بہت پیچھے کمزور ملک ہے، اس کے ساتھ موازنہ کر لیں۔ تعلیم میں آپ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، صحت میں کدھر۔ بنگلہ دیش جو آپ کے ساتھ رہا ہے 47 سے لے کر 70 تک آپ کا حصہ رہا ہے، اور جس کو آپ کہتے تھے یہ ہم پر بوجھ ہے، ہماری معیشت پر بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان بوجھ ہے۔ جو بوجھ تھا آج پاکستان سے معیشت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں آگے نکلا۔ یہ حقائق کی دنیا ہے۔ آج نوجوان کو ان چیزوں پر سوچنا چاہیے کہ جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، آزادی کا مطلب ہوتا کیا ہے، کس چیز کو آزادی کہتے ہیں۔ کہ جب آپ کے فیصلے اپنے ملک میں نہیں ہوتے، کسی چیز کا فیصلہ آپ کے نہیں ہوتا، بجٹ بنانے سے پہلے آپ کو فیصلہ وہاں سے جا کے لینا پڑتا ہے، یا ان کی ٹیم آ کے مستقل بیٹھ جاتی ہے اسلام آباد،
اس کی منظوری کے بغیر بجٹ پیش نہیں ہو سکتا۔ آپ میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ آپ اپنے فیصلے بجٹ میں شامل کر سکیں۔ آپ دفاع اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے۔ آپ چاہے آپ نے معاہدہ کر لیا، بہت اچھی بات ہے، آپ نے معاہدہ کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس وسائل کون سے دفاع ہوا؟ آپ اپنا دفاع تو کر نہیں سکتے۔ حرمین شریفین کا آپ کیسے دفاع کریں گے؟ ہم نے 65 کی جنگ لڑی، امریکہ نے ہمارے فاضل پرزے بند کر دی، یعنی جو جنگ کے وسائل ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، تو کس بنیاد پہ جنگ ہو؟ جنگیں وہ قومیں کرتی ہیں جو معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر شعبے کو ظاہر معیشت سے سپورٹ ملے گی تو دفاع بھی کام کرے گا، اور معیشت جو ہے وہ آپ کی ڈاماڈول ہے، قرضے پہ چلتی ہے، اس کا دفاع تو ہر وقت کمپرومائز ہوتا ہے۔ آج خدا نخواستہ کسی چیز پہ پابندی لگ جائے تو آپ کے دفاع کی کیا شکل ہو؟ کیا ان پابندیوں کی موجودگی میں دوسرے ملک جن سے آپ معاہدے کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ حقائق کی دنیا میں رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی فیصلہ اگر کر بھی رہے ہیں تو اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اچھی بات ہے معاہدے کریں آپ، خطے کے اندر امن ہونا چاہیے، لیکن اپنے تقاضوں کے مطابق، کسی اور کے تقاضے کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے پلیٹ فارم بن کے نہیں۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہمارے اندر قومی سوچ موجود۔ قومی سوچ کے بغیر کوئی بھی آپ کے ملک کا ادارہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ بیرونی امداد سے کبھی کوئی ملک نہیں چلا کرتا، نہ کوئی ادارہ چلتا۔ آپ قرضے بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں، آپ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اتنی کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے۔ مقروض کی کیا رائے ہوتی؟ آپ ویسے بھی شخصی طور پر اس کا جائزہ لے لیں کہ ایک آدمی جو قرضوں میں دھنسا ہوا ہو وہ کسی موضوع پہ رائے دے، کوئی توجہ سے سنے گا؟ ہر آدمی یہ کہے گا کہ جس سے اپنا مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے، معیشت اپنی ٹھیک نہیں کر سکتا، مشورے دینے آپ۔ تو معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہے، اپاہج معیشت کے ساتھ کوئی آپ کا شعبہ کام نہیں کر سکتا، اور دفاع تو خاص طور پہ معیشت پہ کھڑا ہوتا۔ یہ افغانستان کے اندر جنگ ہوتی رہی جس میں سوویت یونین اور پوری دنیا اس سے لڑ رہی تھی، تو سوویت یونین کو پیچھے کیوں ہٹنا پڑا؟ اس لیے نہیں کہ میدان جنگ میں وہ اسے کوئی مسئلہ پیش آ گیا تھا، اسلحہ ختم ہو گیا تھا، معیشت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، معاشی بحران پیدا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اس میدان سے پیچھے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اب اتنی بڑی طاقت وہ اپنے معاشی مسئلے کی وجہ سے ایک خطے میں آ کے واپس جاتی ہے، اسے آپ اندازہ کریں کہ باقی ملکوں کو اور ہم جیسے ملکوں کی کیا حالت ہے۔ اس وجہ سے یہ 14 اگست کا جو دن ہے یہ در حقیقت لمحہ فکریہ ہے۔ اگر آپ نے آزادی جتنی بھی حاصل کی، چلے آپ کا ایک ٹائٹل ہے، ایک ملک ہے، ایک جغرافیہ ہے، جو بھی آپ کی ایک شکل بنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کس کی محنت، کس کی جد و جہد، آپ اس مرحلے تک کیسے پہنچے، کس نے پہنچایا؟ کیا نوابوں نے پہنچایا، جاگیرداروں نے پہنچایا، وڈیروں نے پہنچایا، انگریز کی ٹوڈیوں نے پہنچایا، انہوں نے پہنچایا جو کہتے ہیں ہم کبھی جیل بھی نہیں گئے تھے، انہوں نے پہنچایا، جو کہتے ہیں ہم نے 2 تقریریں کی تھیں اس سے بن گیا، انہوں نے پہنچایا۔ یہ جدوجہد آزادی جن لوگوں نے کی، لڑی، قربانیاں دیں، ان کا تعارف نہیں ہے ہمیں۔ آج کے نوجوان کو تلاش کرنا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جو انگریز کے عروج کے دور میں اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ یہ محض افسانے نہیں، تاریخی حقیقتیں ہیں۔
کہ کس طرح تشدد ہوا، کس طرح مجاہدین آزادی کو توپوں کے ساتھ باندھ باندھ کے اڑایا، دہشت پیدا کرنی، لیکن وہ دہشت زدہ نہیں ہوئے، آگے بڑھے، اپنے میدان چنے، مقابلہ کیا، جنگ کی، ایک ایک آدمی پوری جماعت پہ بھاری رہا۔ آج اس جد و جہد آزادی کا تعارف بہت ضروری ہے کہ ہمارے اصل ہیرو ہیں کون، کن کی قربانی ہے، کون مالٹا میں قید ہوا، کون کالے پانی میں قید ہوا، کون جلا وطن ہوا، کس نے شہادت دی، کس نے قربانی دی، کون تختہ دار پہ گیا، پوری ایک تاریخ ہے۔ ان کا اگر صحیح تعارف ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کون سی آزادی تھی جس کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ کالے صاحب کو بٹھانے کے لیے جد و جہد تو نہیں کر رہے تھے، ان غداروں کو بٹھانے کے لیے تو نہیں کر رہے تھے، جن نے شب خون مار کے یہاں پہ بیٹھ گئے اور ایک نئی داستان شروع ہو گئی۔ انگریز نے اپنا جانشین امریکہ کو بنا دیا، ہم انگریز کے پنجرے سے نکلے، امریکہ کے پنجرے میں چلے، اور اب اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی انہی کے ساتھ جڑی ہوئی، ہماری روح نکل جائے گی اگر ہم اس کیمپ سے نکل آئے۔ ہم دنیا کی قوموں سے کوئی سبق نہیں لے کہ دنیا کے قومیں آزاد ہوتی ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں، قربانیاں دیتی ہیں، اور دنیا کی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرتی ہیں۔ تھوڑا سا ایران اور امریکہ کی جنگ سے سبق حاصل کر کہ ایک چھوٹے سے ایران نے امریکہ کو وہاں پر ہے پریشان ہے کہ اسلحہ ختم ہو گیا، اسلحہ بنانا، حالانکہ ایران کے پاس کوئی جدید ترین اسلحہ تو نہیں ہے، اپنی حکمت عملی ہے جس سے اس نے جنگ لڑی ہے۔ تو جب قومیں آزادی کا فیصلہ کر لیتی ہیں تو 100 طریقے نکل آتے ہیں۔ تو اب اس خطے کے اندر ظاہر ہے کہ امریکہ کو پسپائی کا سامنا ہے۔ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو رہا ہے، اگر اس خلا کو ظاہر ہے کہ صحیح طور پہ پر نہیں کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ داستان جو چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی۔ تو ان حالات کے اندر آگے بڑھنے کے بہت سارے مواقع ہیں، بشرطے کہ جو قومی سوچ کی حامل قیادت موجود۔ اس وجہ سے آج ہمیں اپنی قوم کی جو بنیادی فکر ہے اس کو سمجھنا ہے، قومی فکر ہوتی کیا ہے، قومی جدوجہد کیا ہوتی ہے، آزادی کس چیز کو کہتے ہیں، آزادی کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، آزادی کے بعد قومیں کس طرح اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ پورے کی پورا ایک علم ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر جا کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ آزادی کے لیے کون سے مطلوبہ اقدامات ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ اس جذبے کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ اگر آج کے دن میں ہم کچھ سوچتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو بھی ہم نے ایک تہوار کے طور پہ منانا ہے تو ٹھیک ہے، ہم منا رہے ہیں، گزشتہ کئی سالوں سے منا رہے ہیں، پیغامات بھی جاری ہوتے ہیں، جھنڈے بھی لہرا دیے جاتے ہیں، تقریر بھی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نمائش بھی ہو جاتی ہے، بچوں کا میل موجہ بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے آزادی کی سوچ کو قومی سوچ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعتاً آزاد بنیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی، دفاعی، ہر لحاظ سے۔ تو پھر جا کر یقیناً ہمارے ملک کے اندر صلاحیت موجود ہے، ہمارے نوجوانوں میں صلاحیت موجود ہے کہ وہ بین الاقوامی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کی صلاحیتوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ کم صلاحیتیں ہیں، بہت اعلیٰ صلاحیت اس جگہ پر موجود۔ انفرادی طور پہ آپ کئی لوگوں کے کارنامے بھی دیکھتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں کو ایک اجتماعی نظام دے دیا جائے، اجتماعی ماحول دے دیے تو ان کی صلاحیتوں سے پوری قوم فائدہ اٹھا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر آزادی کے جذبے سے سرشار ہو کر
اس قوم کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کی، ان کا شعور بلند کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔